خطے کی صورتحال انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس کی میزبانی کرنا تھی جس میں تمام فریق شریک ہونا تھے۔ وہ کانفرنس بوجود اب عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن افغان حکومت کا ایک وفد عبداللہ کی سربراہی میں آج دوحہ میں طالبان سے مذاکرات کے لیے پہنچ چکا ہے۔ اس وفد کے حوالے سے افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک مکمل بااختیار وفد ہے۔ اب دیکھیں افغانستان مسئلے کے ان دو اہم ترین فریقین کے درمیان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ادھر خطے کی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی اہم ہے۔ سی پیک جو اپنے آغاز سے ہی دشمنوں کو کھٹک رہا ہے، اب کیا اس کو سبوتاژ کرنے کی بھونڈی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ داسو کے مقام پر چینی انجینئرز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد چینی کمپنی نے داسو ڈیم پر کام بند کر دیا ہے۔ تمام پاکستانی ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے جو خط جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 14 جولائی کے واقعے کے باعث کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ جو ہی سیکیورٹی کے معاملات درست ہوں گے کام شروع ہو جائے گا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے چین سے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی ٹیم پاکستان آ چکی ہے، مگر اس واقعے کے بعد پاکستان کے ابتدائی رد عمل پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ اسے خالصتاً ایک حادثہ کہا گیا۔ ہم نے اسے حادثہ قرار دینے میں جلدی کیوں کی؟ ساتھ ہی ایک اور واقعہ جو آج شام سے رپورٹ ہونے لگا ہے وہ افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا واقعہ، اس پر بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ادھر کشمیر میں کیمپین جاری ہے، مگر پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں جو سب سے اہم معاملات بن رہے ہیں وہ ہیں سفارتی اور سیکیورٹی چیلنجز۔ ایسے میں سیاسی قیادت کتنی سنجیدگی سے پاکستان جہاں کھڑا ہے اس پر توجہ رکھے ہوئے ہے، یا پھر وہی روایتی الزام تراشی اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سابق سفیر ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کو اس وقت جو خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان کیسے اس سے نمٹ سکتا ہے؟ بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایاز وزیر صاحب، آپ سے سب سے پہلے پاکستان میں افغانستان سے متعلقہ کانفرنس فی الحال ملتوی ہو گئی، دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، کتنی اہمیت ہے رائٹ ناؤ ان مذاکرات کی؟ مذاکرات کی تو ظاہر بات ہے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ دونوں جو دھڑے ہیں جو لڑ رہے ہیں آپس میں، افغان گورنمنٹ اور طالبان، اور ساتھ میں وہ پالیٹیشین یا وارلاٹ بھی جو کابل میں بیٹھے ہیں لیکن حکومت میں نہیں ہے، یہ تینوں اہم جز ہیں افغانستان کے لڑائی کے یا افغانستان میں امن لانے کے۔ تو یہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ہے جو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ اس کو فل پاور دیے ہیں افغان گورنمنٹ نے۔ اسی طرح طالبان کا بھی جو لیڈ کر رہا ہے عبدالغنی برادر والی ڈیلیگیشن، وہ بھی ہائی پاورڈ ہے۔ تو اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں دونوں اطراف جنگ سے بھی تکے ہوئے ہیں، تو اب یہ موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لے، اور آئندہ کے لیے کوئی ایسی حکومت پہ راضی ہو جائے جس سے ملک میں امن آ جائے، خطے میں بھی امن آ جائے گا، افغانستان بھی ذرا تھوڑا سا سانس لے لے گا، کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ تو ایاز وزیر صاحب، ایسی صورتحال میں جب آپ آئندہ کے حل کی بات کریں، افغان حکومت اور فورسز طالبان کے سامنے کوئی قابل ذکر مزاحمت کرتے دکھائی نہیں دے رہے، جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے، اس کمزور پوزیشن کے ساتھ افغان حکومت کیا آفر کر سکتی ہے، یا آپ کے خیال میں کیا ممکنہ سیاسی حل ہو سکتا ہے جس پر طالبان بھی متفق ہو جائیں گے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ I'm sorry, I would not agree with you۔ طالبان نے بے شک کنٹری سائڈ میں مختلف اضلاع میں پیش قدمی کی ہے جہاں پہ حکومت اتنی فورسفلی پریزنٹ نہیں تھی۔ حکومت کی مین توجہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے شہروں پہ ہے۔ ہاں، اگر بڑے بڑے شہر لے لیں تو پھر ایک بات بنتی ہے، لیکن ابھی تو پیریفریز میں ہے، اور ایک دو جگہ پہ جو پہلے طالبان نے اعلان کر لیا کہ ہم نے لے لیے، اب حکومت کی طرف سے اعلانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے واپس لے لیے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کے کلیم اور پھر اس کو ڈسکریڈٹ کرنا وہ تو چلتا رہے گا، لیکن میں وہی بات دوبارہ عرض کروں گا کہ جب تک بڑے شہروں پہ قبضہ نہ ہو، جب تک کابل پہ قبضہ نہ ہو،
آپ ذرا پچھلے نجیب اللہ صاحب کے دور کا وقت دیکھ لے، یا اس کے بعد جب مجاہدین کی حکومتی طالبان لڑ رہے تھے ان کے خلاف، جس کے پاس کابل کنٹرول ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کا شاید کنٹرول رکھتا ہے۔ تو طالبان لڑائی تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس میں پیش قدمی ہے، لیکن لڑائی میں اور حکومت چلانے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ڈسٹرکشن ہے، دوسرے کو گرانا ہے، وہ آسان ہے، پھر اسی کرسی میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کو حکومت کی طرح چلانا پھر خاصا مشکل ہے اگر آپ کے خلاف ادھر ہی جنگ شروع ہو جائے۔ تو اللہ نہ کرے یہ نوبت آ جائے، اللہ کرے کہ دونوں مل بیٹھ کے شہروں میں چلے جائے، حکومت اکٹھے بنا لیں، سیاسی حل نکالیں۔ ٹھیک ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کا ملتوی ہونا اور دوحہ میں ہونے والے مذاکرات، اب اگر پاکستان میں عید کے بعد کانفرنس ہوتی ہے کتنی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ کیا دوحہ میں کوئی کنکلوسیولی ہمیں اس کے نتائج نظر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے پہلے ایک بڑی اسٹرانگ بگننگ ہے جو دوحہ میں ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ ہے کہ حکومتی لیول پر افغانستان کا کوئی وفد شریک ہوا ہے اس بات میں، اور کلیئرلی انہوں نے اس کو کلیم بھی کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مسائل رہے ہیں اشرف غنی صاحب کی مسئلہ اور بڑا یہ ہے کہ جب مرکز نے طالبان سے مذاکرات شروع کیے ان کو ایک باقاعدہ ایک حیثیت دی، تسلیم کر لی اس کی، اشرف غنی صاحب اور ان کی حکومت اس سے تقریباً لیفٹ آؤٹ، تو ان کا یہ مسئلہ تھا اس کا۔ اب یہ شروع ہوئے ہیں مذاکرات، اسی وجہ سے پاکستان کے مذاکرات بھی ملتوی ہوئے ہیں، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ آنے تھے ان میں کچھ لوگ وہاں اس دعا میں وہ پہلے سے پلان تھی وہاں پہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ۔ مجھے امید یہ ہے، دیکھیے طالبان کو ہم ابھی اگر 96 والے اسے دیکھتے ہیں نا لینس سے، تو پھر طالبان کے بارے میں ہمارا رویہ یا سوچ ہماری کچھ اور ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو اطلاعات بھی ہیں کہ آج کے طالبان نے پچھلے 20 سال میں مار بھی بہت کھائی ہے، سیکھا بھی بہت ہے، اور وہ اس بات پہ ان کو بڑا وضاحت ہے اور بڑی اس میں کلیئرٹی ہے کہ وہ جو پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ ساری پاور کو مونوپلائز کریں اور کابل پہ اور افغانستان پہ صرف طالبان کی ہی حکومت ہو، اب ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، افغانستان کا خطہ کبھی ایسے نہیں رہا اور اب بھی ایسے نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایک اور انکلوسیو کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم بنے جہاں پہ بیٹھ کر وہ افغانستان کے معاملات کو آپس میں طے کریں، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لایا جا رہا ہے۔ اسی طرف جو ان کا جو ملٹری ٹیکٹکس جو بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ کام چل رہا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ جو آپ کا سوال یہ تھا کہ دوحہ کے بعد پاکستان کی کانفرنس، یہ اگلا قدم ہوگا اس کا، ہمیں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ دوحہ میں کامیابی ہوگی پاکستان میں ناکامی ہے یہاں یا وہاں پہ کیا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پروگریسولی، کیونکہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے یہ، اس کو اتنی جلدی سلجھایا نہیں جائے گا، اور اس کو سلجھانے کے لیے پاکستان بھی اپنی میزبانی کر رہا ہے، اس کے بعد چین نے بھی میزبانی کرنی ہے اس کی، چین بھی جائیں گے۔ جنرل صاحب قطع کلامی کی معذرت، اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل ایسے کر لیتے ہیں کہ افغان حکومت حقیقی طور پر گزشتہ روز تاشقند میں جو اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالا، پاکستان کی جانب سے بھی اس کا بھرپور جواب دے کر کہا گیا کہ آپ کے وہاں سے یہاں پر معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، تو اگر ایسے کہوں کہ کیا فریقین اپنے معاملات وہی خود حل کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کانفرنس کی ضرورت رہے گی، یا افغانستان وہ سوچ کر وہاں تاشقند میں ہمارے سامنے رکھ کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے تاشقند میں اشرف غنی صاحب نے جو بات کی ہے اس کی وجوہات ہیں ان کی، ایک تو جو سارے سسٹم میں جو بات چیت ہوئی ہے اور یہ جو پیس ڈیل ہوئی ہے بٹوین امریکن اور طالبان، اشرف غنی صاحب اس سے آؤٹ رہے ہیں، اس سے ان کو بیہائنڈ دا سین سے بات ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر امریکن سیریس ہوتے اور اس حکومت کو سیریسلی لیتے تو وہ ان کو ساتھ بٹھاتے، طالبان بھی ہوتے، حکومت بھی ہوتی، امریکن بھی ہوتے، تو بات چیت کا اس وقت بنتی ہے ایک اور طریقے سے نکلتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ان کو ایک دوسرا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ دن بدن یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان زور پکڑ رہے ہیں، ابھی تک تو جس طرح بھی میں سن رہا تھا وزیر صاحب کی بات بڑا صحیح کہا کہ شہروں کی طرف آئے نہیں ہیں اور شہروں میں جنگ ہوئی نہیں ہے، اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان خود بھی نہیں چاہتے کہ شہروں میں جنگ ہو، خونریزی اور شہر تباہ ہو، اور جو شہروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ بھی اب یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی سارے تقریباً پورا افغانستان ہی افیکٹڈ رہا ہے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے، تو اب وہ بھی شاید سے تنگ آ گئے، تو طالبان ایک طریقے سے اب جو ایڈوانس کر رہے ہیں، اشرف غنی صاحب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، حامد کرزئی صاحب دوبارہ اٹھ کے آ گئے سامنے، اور حامد کرزئی صاحب کی جو آن گراؤنڈ جو سپورٹ ہے اشرف غنی صاحب سے کہیں زیادہ ہے۔ اشرف غنی صاحب تو شاید اتنا پولیٹیکلی اتنے پاپولر بھی نہیں ہوں گے، اسٹرانگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن حامد کرزئی صاحب چونکہ وہاں پہ رہے بھی ہیں، ان کا
وہاں پہ پورا قبیلہ بھی ہے، ان کا اپنا ایک سے بھی ہے، تو ان کو شاید اور قوتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں. تو پاکستان پہ الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں ہے. اب ان کے پاس اور کیا رہ گیا، کیا بات کریں، وہ کس کے اوپر الزام دھریں اس کو، اپنی کمزوریوں کا. امریکہ نے تو واضح کہا ہے اشرف غنی اور اس کی حکومت نے بے تحاشا پیسہ ضائع کیا ہے، کرپشن کی ہے، اور جو پیسہ ان کو ملا ہے اس کو انہوں نے ضائع کیا ہے، کرپشن کی ہے. تو امریکن خود تو ان سے ہاتھ دھونے کو تیار بیٹھے ہوئے. تو اشرف غنی صاحب کی بات میرا خیال نہیں ہمیں اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. بٹ اینی کیس پرائم منسٹر نے بڑا واضح ان کو جواب دے دیا، اور پاکستان کا جواب بڑا واضح بھی ہے اور بڑا کلیئر بھی ہے. ایاز صاحب، یہ پاکستان کی طرف سے جو جواب دیا گیا جس پہ جنرل صاحب بھی کامنٹ کر رہے ہیں، ایک واقعہ آج میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے. کتنے یہ جو خطے کے حالات ہیں امریکہ کے جانے کے بعد، بہت سے سپوائلرز بھی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کی جانب سے کتنا الرٹ رہ کے معاملات سے نمٹنے کی کوشش ہے، اور کیا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ معاملات کو ہمیں سدھارنے کی طرف، یعنی کہ ہم اسے کوئی نتیجہ نکال سکیں گے کہ معاملات حکومتوں کی سطح پر حل ہوں نہ کہ خراب ہونے لگے؟ میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اس پہ اگر اس وقت نہ بولا جائے بلکہ جتنا کم بولا جائے وہ بہتر ہوگا. حکومت نے، وزارت خارجہ نے اپنا ری ایکشن دے دیا. کسی ملک کے اندر سفیروں کو، سفارتی عملے کو سیکیورٹی دینا اس ملک کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے سفراء ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کو سیکیورٹی دینا ان ملکوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک قسم کا ہمارے سیکیورٹی کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن ہے کہ جنا سپر مارکیٹ سے دن دہاڑے 1:30 بجے یا 1 بجے سفیر کی بیٹی کو اٹھانا، پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کسی جگہ بلو ایریا میں شاید چھوڑ دینا، یہ زیادتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا اس پہ مزید کمنٹ تو میں نہیں کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں صحیح موقع ہے. حکومت الرٹ ہے، حکومت جو ضروری اقدامات ہے وہ ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان آلریڈی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کر لیا جنرل صاحب کے ساتھ جو تاشکند میں ہوا اشرف غنی صاحب کا اور عمران خان صاحب کے درمیان، یہ تو ہمیشہ سے تقریباً یہ باتیں چلی آ رہی ہے. ایک دوسرے کو ہم ایکیوز کر رہے ہیں. ہم افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری طرف سے در اندازی ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہوتی ہے. تو یہ بدگمانی تو ہے. تو میری درخواست ہے کہ یہ جو انڈیویجول انسیڈنٹ ہوا ہے سفیر کے بیٹی کا، میری بہت ہی ساری ہمدردیاں ہیں سفیر کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ. اس پہ جتنا کم بولا جائے میں کہتا ہوں وہ بہتر ہوگا. ہم دعا گو ہیں کہ ایاز صاحب، یہ جو عدم اعتماد کی